سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خلافت یزید کا، اس کے بارے میں آپ بات کو سمجھیں۔ حضرت معاویہ نے سوچا کہ پہلے بھی بڑا اختلاف ہوا، جنگیں ہوئیں، نقصان ہوئے، اب میری موت کے بعد بھی ایسے حالات نہ ہو جائیں، اب میں کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کب تک میں زندہ رہوں گا؟ کیا میں اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں اپنے خلافت کے مقام پہ بٹھا دوں اور اس کے لیے بیعت لے لوں؟ آپ نے مروان ابن الحکم کو بھی خط لکھا کہ ارباب حل و عقد جو ہیں مدینے والے، ان سے مشورہ لیں کہ کیا میں یزید کو خلیفہ بناؤں، اور وہ جو رائے دیں مجھے لکھیں۔ انہوں نے بھی مشورہ لیا، ان سب نے بھی یہی کہا کہ حضرت معاویہ چونکہ بہت بڑے فراست والے ہیں، سمجھنے والے ہیں معاملات کو، اگر بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جمع کیے ہیں جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلے صرف میں بخاری کے الفاظ بتاتا ہوں، پھر باقی کتابوں کے بھی۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھا حجاز کا، اس نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیا، اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ حضرت معاویہ کے بعد اس کی بیعت پہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ وہی جو ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں، میرے عزیز ہم وطنوں، وہ ساری باتیں وہی والی۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں وہاں پہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت بکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے، اور یہ وہ بیٹا ہے جو حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے اس اعتبار سے کہ باپ اور ماں بھی کامن ہے۔ اور امام بخاری ذرا شریف النفس آدمی تھے، انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا اور انہوں نے کچھ کہہ دیا۔ وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ آگے بخاری کے الفاظ چلتے ہیں کہ مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو، تو پتہ چل گیا کوئی چوبے والی بات کی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ چونکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً سے حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے اپنی بہن کے پاس۔ تو اب ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ کی تو کوئی تو اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ مروان بن حکم نے باہر سے ہی کہا کہ او ابو بکر کے بیٹے، وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 17، کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے، یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، نعوذ باللہ۔ اسی لیے سورہ احقاف کی تفسیر میں ابن کثیر کو یہ حدیث لانی پڑی ہے، اور امام بخاری نے بھی سورہ احقاف کی تفسیر والا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر یہ حدیث لی ہے۔ یہ کہتے ہیں شان نزول بتائیں، اے لو لبو ہوں شان نزول، شان نزول کا تمہیں بڑا شوق ہے نا، آگے پیچھے سیاق و سباق بھی بتائیں، سلف کا فام بھی بتائیں، فام لے لو سارے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات میں سورۃ النور نازل ہوئی جب ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ بخاری کی حدیث ختم، لیکن یہ حدیث المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، طبرانی کے اندر، اور فتح الباری میں، شرح میں یہ ساری ابن حجر نے جمع کی، اور سب سے بڑھ کر آپ ہر بندے کے پاس تفسیر ابن کثیر سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، موجود ہے۔ سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 17 کی تفسیر میں انہوں نے سارے طرق ایک جگہ جمع کر دیے، کوئی آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑنے۔ تو اب آپ فیلنگ دا بلینک سنیں۔ وہ جو ہے نا کہ مروان نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے، تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا، تو حضرت عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے۔ امام بخاری نے کہا کچھ کہا، باقی کتابوں میں پھر ان حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا، رومنز اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور شہنشاہ تھے نا، وہ ملوکیت، ان کے طریقے پہ چلنا
چاہتا ہے ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں، ورنہ تو ابو بکر کا طریقہ یہی والا تھا تو پھر عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر، اور حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اس پہ ان کا پکڑو اس کو۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اسکت، خاموش ہو جا، اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جی آل ابی بکر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ آگے ان کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت پھر عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا، انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا مروان بن حکم، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی، تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے، حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، پورا زور لگایا، حضرت ابوبکر نہیں مانے، حضرت عمر نہیں مانے۔ پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے حسن سلوک کی وجہ سے ان کو لے آئے، اور پھر یہی باپ بیٹا گاٹے فٹ ہو گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنا ہے، پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا، اور اس پہ ترا وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا۔ دیکھیں نا جی وہ پھر ایشوز تو پھر آگے اس حدیث کے اندر یہ لعنت کے الفاظ، بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہم السلام، اور مروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنتی لوگ، نعوذ باللہ۔ تو حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تو لعنتی نہیں ہیں، ہمارے شان میں تو قرآن میں آیات ہیں، البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی، نحسد پہ ہی جنا ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا، یہ وہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کس طریقے سے یہ تحفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر، کہ یہ ایک ٹاپکس ہیں۔ میں اس کو پھر اب کنکلوژن کی طرف لے کے آتا ہوں۔ ایک کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی، پہلے 300 سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل، جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے۔ مثلا وہ ترمذی کی روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اندر اپنی سند سے، امام ترمذی کے تو وہ محتاج نہیں اس کے لیے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ کتاب الاوائل وہ کتاب جس میں اول جو کام ہوئے ہیں وہ سارے جمع ہوئے، اسی میں وہ حدیث لے کے آیا کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، اسی میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ، لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا اس حوالے سے۔ شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ فٹ کیا۔ شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں، اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی۔ کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں، لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں۔ اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آئے تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا۔ تو وہ کون ہوا پھر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام نہیں لکھا، لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا۔